کلپ نمبر 668۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نحل کی آیت نمبر 38 سے 41 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ ترجمہ: اور انہوں نے بڑی کوشش کر کے اللہ کی قسم کھائی کہ اللہ کسی مرنے والے کو نہ اٹھائے گا، کیوں نہیں؟ یہ سچا وعدہ اس کے ذمے پر ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، تاکہ انہیں واضح کر کے وہ بات بتا دے جس میں جھگڑتے تھے، اور تاکہ کافر جان لے کہ وہ جھوٹے تھے۔ جب ہم کوئی چیز چاہیں تو اسے صرف ہمارا یہی فرمانا ہوتا ہے کہ ہم اسے کہیں ہو جا تو وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے بڑی کوشش کر کے اللہ کی قسم کھائی۔ شان نزول: ایک مشرک ایک مسلمان کا مقروض تھا۔ مسلمان نے مشرک سے اپنے قرض کا تقاضا کیا۔ دوران گفتگو اس نے اس طرح اللہ کی قسم کھائی کہ اس کی قسم جس سے میں مرنے کے بعد ملنے کی تمنا رکھتا ہوں۔ اس پر مشرک نے کہا، کیا تیرا یہ خیال ہے کہ تو مرنے کے بعد اٹھے گا؟ اور مشرک نے قسم کھا کر کہا کہ اللہ عز و جل مردے نہ اٹھائے گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کیوں مردوں کو نہیں اٹھائے گا؟ یقیناً اٹھائے گا، یہ اس کا سچا وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ اس اٹھائے جانے کی حکمت اور اس کی قدرت نہیں جانتے۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ انہیں واضح کر کے بتا دے، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں اس لیے اٹھائے گا تاکہ انہیں واضح کر کے وہ بات بتا دے جس میں وہ مسلمانوں سے جھگڑتے تھے کہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا حق ہے، اور اس لیے اٹھائے گا تاکہ کافر جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے اور مردوں کو زندہ کیے جانے کا انکار غلط تھا۔ انما، صرف، یعنی جب ہم کسی چیز کو وجود میں لانے کا ارادہ کریں تو اس سے ہم صرف اتنا کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا تو وہ اسی وقت وجود میں آ جاتی ہے۔ مراد یہ کہ ہر مقدور چیز کو وجود میں لانا اللہ تعالیٰ کے لیے اتنا زیادہ آسان ہے تو مرنے کے بعد اٹھانا اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما غلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا تو ہم ضرور انہیں دنیا میں اچھی جگہ دیں گے، اور بے شک آخرت کا ثواب بہت بڑا ہے، کسی طرح لوگ جانتے۔ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ، اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے۔ شان نزول: حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اصحاب کے حق میں نازل ہوئی جن پر اہل مکہ نے بہت ظلم کیے اور انہیں دین کی خاطر وطن چھوڑنا ہی پڑا۔ بعض ان میں سے حبشہ چلے گئے، پھر وہاں سے مدینہ طیبہ آئے، اور بعض مدینہ شریف ہی کو ہجرت کر گئے۔ ان کی اللہ عز و جل نے مدح فرمائی اور ان کے اجر کو بہت بڑا اجر قرار دیا۔ رضا الہی کی نیت کے بغیر نیک عمل کرنے کی فضیلت نہیں ملتی۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو ہجرت صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر نہ ہو اس کی کوئی فضیلت نہیں، وہ ایسے ہے جیسے ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہونا۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اعمال نیت سے ہیں اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی، تو جس کی ہجرت اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ہے، اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی جانب اس نے ہجرت کی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر وہ نیک عمل جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی نیت نہ ہو تو اس نیک عمل کو کرنے والا اس کی فضیلت پانے سے محروم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا حاصل کرنے کی نیت سے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم ضرور انہیں دنیا میں اچھی جگہ دیں گے۔ اچھی جگہ سے مراد مدینہ طیبہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہجرت کی جگہ بنایا۔ مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے زمانہ خلافت میں کسی مہاجر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی چیز بطور عطیہ اور نذرانہ کے دیتے تو اس سے فرماتے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس میں برکت دے، اسے لے لو کیونکہ یہ وہ ہے جس کا دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا ہے، اور آخرت میں جو آپ کے لیے تیار کر رکھا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی آیت تلاوت فرماتے۔ مدینہ منورہ کی فضیلت، اس آیت سے مدینہ منورہ کی فضیلت بھی معلوم ہوئی کہ یہاں اسے حسنہ فرمایا گیا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مدینہ لوگوں کے لیے بہتر ہے اگر جانتے، مدینے کو جو شخص بطور اعراض چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے لائے گا جو اس سے بہتر ہوگا، اور مدینہ کی تکلیف و مشقت پر جو ثابت قدم رہے گا روز قیامت میں اس کا شفیع گواہ ہوگا۔ لو کانوا یعلمون، اگر لوگ جانتے۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ اگر کافر یہ بات جانتے کہ آخرت کا ثواب ان کی پسندیدہ دنیا کی تمام نعمتوں سے زیادہ بڑا ہے تو اس کی طرف راغب ہوتے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر مہاجرین کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت میں کتنی بڑی نعمتیں تیار کی ہیں تو جو مصیبتیں اور تکلیفیں انہیں پہنچیں ان پر صبر کرنے کی اور زیادہ کوشش کرتے۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ جو لوگ ہجرت کرنے سے رہ گئے وہ اگر جانتے کہ ہجرت کا اجر کتنا عظیم ہے تو وہ بھی ہجرت کرنے والوں کے ساتھ ہوتے۔